communication skills, listening skill. Traits or qualities or features of a good listener by Muhammad Aqib. Introduction. A good listener is not only popular everywhere, but after a while he knows something, according to Wilson Menzer. Basics of a good listener. First of all, if you want to become a good listener, you must be aware of the following things. Number 1, prejudice. Number 2, language differences. Number 3, noise. Number 4, worry, fear and anger. Number 5, lack of attention. سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایک اچھا لسنر ہونے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور ان سٹیپس میں سے سب سے پہلا سٹیپ ہے پریجوڈائز، مین کہ آپ بہت زیادہ کانشیس نہ ہو جائیں. نمبر 2، لینگویج کا جو ڈفرینس ہے، فار ایگزامپل مدر لینگویج، آفیشیل لینگویج اینڈ نیشنل لینگویج اور انٹرنیشنل لینگویج، ان کے ڈفرینس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا. نمبر 3، کوشش کریں کہ لسننگ کے دوران آپ شور والی جگہوں پہ نہ بیٹھیں. نمبر 4، آپ کسی بھی قسم کی پریشانی، خوف یا غصے کی حالت میں کسی چیز کو مت سنیں. اور سب سے آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی اٹینشن کمپلیٹلی لسننگ سکل کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ آپ لیک آف اٹینشن کے ساتھ لسننگ کمپلیٹ کریں. بینگ نان ایویلیٹو. The verbal and non-verbal behavior of an active listener will suggest to the speaker that he or she is being properly heard and understood. It should not, however, indicate what one thinks about the person. Our behavior should convey the impression that we accept the speaker without making any judgment of right or wrong, good or bad. Paraphrasing. To clarify a point, one can simply paraphrase what the speaker has said and inquire from the speaker whether one has heard it accurately. Use paraphrase like the following owns. Number 1, as I gather, you want to tell. B, so you mean to say that. Number 3, oh, you are feeling towards. Number 4, do you mean that. لسننگ سکلز کی کوالٹیز میں سے چند ایک کوالٹیز یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ لسننگ کے دوران اپنے پوائنٹ کو کلیئر کریں، اور اپنے پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے اسپیکرز یا ٹیچر جو آپ کو ٹیکسٹ سننے کو مل رہا ہے اس میں سے اہم پوائنٹس کو پیرافریز کرنے کی کوشش کریں. اور پیرافریز کرنے کے لیے آپ چند ایک جملوں کا یا فریزز کا سہارا لے سکتے ہیں، جیسا کہ ایز آئی گیدر یو وانٹ ٹو ٹیل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ اس قسم کا یا اس طرح کا بتانا چاہ رہے ہیں. نمبر 2، سو یو مین ٹو سے دیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سن چکے ہیں اور جو آپ آگے سننا چاہ رہے ہیں اس میں سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں.
Number 3, oh you are feeling towards, مطلب کہ آپ کی فیلنگس اس ٹیکسٹ یا اس لیسن کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور سم ٹائم آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو چکی ہوتی ہے. اینڈ میں ڈو یو مین دیٹ اٹ مین از دیٹ کہ آپ کی لسننگ اٹینٹیو اینڈ پازیٹیو وے میں موو کر رہی ہے اور آپ کا انٹرسٹ آنے والے ٹیکسٹ یا لیکچر کی طرف مزید انکریز ہوتا جا رہا ہے, جس سے آپ مائنڈ میں کوشچنس کریٹ کر رہے ہیں اس بات کو کمپلیٹ سمجھنے کے لیے. Reflecting implications. To reflect on the implications of what has been said, it is necessary to go a bit beyond the direct contents of the speaker, indicating appreciation of his or her ideas and what he or she is leading to. The listener's aim is to reflect eagerness and zest by verbal or non-verbal means, thereby giving positive feedback. ایک اچھا لسنر ہونے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کی ریفلیکٹنگ امپلیکیشنز ہونی چاہیے, اور ریفلیکٹنگ امپلیکیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جو لیکچر آپ سن رہے ہیں اس میں آپ کی دلچسپی اور آپ کی توجہ وربل اور نان وربل طریقوں سے دکھائی دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پازیٹیو فیڈ بیک اور رسپانس بھی ضروری ہے. مطلب یہ کہ آپ لیکچر کو اٹینٹیو وے میں سنیں, خاموشی سے سنتے ہوئے وربل اور نان وربل طریقے سے آپ ٹیچر کو یا سپروائزر کو فیڈ بیک دیں اور پازیٹیو فیڈ بیک دیں, تاکہ آپ کو لسننگ میں آسانی ہو اور آپ لسننگ میں امپروو کر سکیں. نیکسٹ ہے ریفلیکٹنگ ہڈن فیلنگس. اٹ مین از دیٹ sometimes one has to go beyond the explicit feelings and content of what is being said to unravel the underlying feelings, intentions, beliefs or values that may be influencing the speaker's words. The listeners must try to identify themselves. Reflecting hidden feelings کا مطلب یہ ہے کہ سم ٹائم آپ کو لیکچر یا مووی کے دوران بہت ساری چیزیں, خیالات, جذبات, عقائد اور مقاصد دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں, مگر آپ جسٹ اسپیکرز کے ورڈز پہ کنسنٹریٹ کریں اور ٹو دی پوائنٹ لسننگ کرتے ہوئے جو ہڈن فیلنگز ہیں, جو ٹیکسٹ کا ہڈن مطلب ہے, اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں, نہ کہ صرف آپ الفاظ یا ورڈز کی حد تک محدود رہیں. Responding non-verbal. Listeners can show active interest by adopting certain postures and sending non-verbal signals that communicate their interest in what the speaker is saying. These include regular eye contact, body leaning slightly towards the speaker, head nods, etc. ایک اچھے لسنر ہونے کی حیثیت سے آپ کا نان وربل رسپانس پازیٹیو فیڈ بیک دیتا ہے, اور اس سلسلے میں آپ کو آئی کنٹیکٹ, آپ کی باڈی کی موومنٹ اسپیکر کی طرف اور آپ کے سر کی پازیٹیو حرکت لائک یس میں سر کو ہلانا ایٹسٹرا مؤثر کردار ادا کرتی ہیں کہ آپ نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ سمجھ بھی رہے ہیں. More qualities of a good listener. Number 1, listeners don't have an agenda. اس کا مطلب یہ ہے کہ لسنرز کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا, وہ جسٹ ٹیچر اور اسپیکر کے لیسن کو یا لیکچر کو فل کنسنٹریشن کے ساتھ جسٹ لسن کرتے ہیں. Number 2, they don't jump to give advice.
ایک اچھے لسنر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ سنتے وقت ٹیچر کو یا اسپیکر کو مشورہ یا نصیحت نہیں دیتے، بلکہ خاموشی سے کمپلیٹ ٹیکسٹ کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کو آخر میں کنفرم کرتے ہیں۔ نمبر 3، they never interrupt. Being a good listener, you student never interrupt because maybe sometime your confusion will clear upcoming lecture or upcoming discussion. اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ٹائم سننے کے دوران ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ایک اچھے لسنر کی حیثیت سے ہمیں خاموشی سے لیکچر سننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ لیکچر کمپلیٹ سننے کے دوران ہمارے کنفیوژن یا ہمارے پرابلم کا جواب اسی میں ہمیں مل جائے۔ نمبر 4، they listen to learn. ایک اچھا لسنر جسٹ صرف اور صرف لرن کرنے کے لیے سنتا ہے، نہ کہ تنقید کرنے کے لیے یا کلاس کا یا ڈیکورم کا ایٹماسفیئر خراب کرنے کے لیے سنتا ہے۔ نمبر 5، they summarized what they have heard. آخر میں اہم ضروری بات یہ ہے کہ ایک اچھے لسنر ہونے کی حیثیت سے تمام لیکچر یا تمام ٹیکسٹ کو آپ لوگوں نے جو سنا ہے اس کو اپنے الفاظ میں مختصر طور پر ذہن نشین کر لیتے ہیں اور بسا اوقات اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لیتے ہیں تاکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ کا فارمولا کمپلیٹ ہو جائے اور اس طریقے سے آپ ایک اچھے لسنر بن سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔